السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأرضين به وأرواحنا لتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد عزیزان محترم ماہ محرم کی 5ویں مجلس اور 6 محرم کی رات مخصوص شب اور راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شبِ تعاون، شبِ علم، یہ وہ راتیں ہیں کہ ہم ان میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ سید الشہداء کو ان کے اقارب اصحاب کا پرسہ دے سکیں، کیونکہ ہمارے وجود میں وہ طاقت نہیں کہ ہم ان سارے غموں کو کہ جو فجر سے شروع ہوئے اور عصر میں ختم ہو گئے، ہم ایک ہی لمحے میں یا ایک ہی مجلس میں بیان کر سکیں۔ ہمارا ظرف ضعیف ہے، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے مسائل کو سب کو سننا، ہم نہ سب بیان کر سکتے ہیں ایک لمحے میں، کیونکہ اگر ذرا سا بھی انسان اس کو محسوس کرے تو ہم پھٹ سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں بھولنے کا ایک صفت دی ہوئی ہے۔ بھول انسان جو ہے وہ اس کو ایک کوالٹی ہے، اگر وہ یہ بھولنا نہ ہو اس کے اندر تو وہ غموں میں مر جائے۔ جو اس کی زندگی میں، اپنی زندگی میں بھی جو اس کے حوادث ہیں وہی اس کے ذہن سے نہیں جائیں گے۔ انسان کا اپنا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو تھوڑے دن غم زدہ رہتا ہے، آہستہ آہستہ زمانہ مرہم لگا دیتا ہے آدمی۔ بعض اوقات کہتا ہے میں کیسے رہوں گا زندہ، تو کسی کے اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اگر کسی کا باپ ہوتا ہے بولے باپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا، ہوتا ہے آدمی۔ اولاد کا باپ کہتا ہے مجھے اولاد کا غم نہ دیکھوں، ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن خوب ہم نے سائے والد کے بھی جاتے دیکھے، ہم نے اولادوں کو بھی ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے میرا ایک دوست ہیں بلکہ ان کی جو بیٹا چھوٹا سا تھا کچھ سال پہلے، اس کو کینسر ہو گیا، برین ٹیومر، بڑی انہوں نے علاج کرایا اس کو، جو بہرحال ہر والدین چاہتا ہے۔ میں بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، میں بھی اس کو ہاسپٹل دیکھنے گیا، بیچارہ بچہ کرب میں تھا۔
اور ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ میرا دوست کہتا تھا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں، وہ بہت ایک ہائی ریز بلڈنگ میں رہتا ہے، اس میں بولا تھا میں اوپر سے کود جاؤں گا. تو مجھے گھر والوں نے اس سے کہا کہ اس سے آپ بات کریں، اس کو سمجھائیں. تو بہرحال میں اس سے کتنی ایک بات سنی، لیکن بہرحال وہ چلا گیا بچہ. لیکن صبر آ ہی نہیں گیا. کیوں صبر آ جاتا ہے ایسے واقعات پہ؟ کیونکہ نگاہ کربلا پہ ہوتی ہے کہ ہمارے غم کیا غم جو ان کا غم تھا. بھائی جتنا بھی بچہ آپ کو عزیز ہو، آپ اپنے بچے کو یہی بولتے ہوں گے نا، یا نہیں بھی بولتے تو تعلیمات تو ہماری یہی ہے کہ بھائی تمہارا بچہ جتنا بھی عزیز ہو جائے، علی اکبر سے تو پیارا نہیں ہوگا نا. بھائی جتنا بھی عزیز ہو جائے. اب میں روز اپنے، میری ایک بیٹی چھوٹی ہے، کیونکہ یہ وائرس کے چکر میں، ورنہ تو ہر وقت میں ٹریولنگ میں رہتا ہوں، تو وہ یوز ٹو ہے، ان کو عادت ہے کہ 10 دن گھر میں، 30 دن نہیں ہے، 15 دن نہیں ہے، پھر 5 دن ہے، تو وہ عادت ہے ان کو. لیکن کرونا نے ان کی بھی عادت خراب کرا دی کہ کئی مہینے گھر پہ رہنا پڑ گیا. اب بچی چھوٹی ہے، چھوٹی بچیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، کہ یہ بھی کربلا ہی سکھاتی ہے ہمیں. یہ سب یہ رشتے کربلا نے سکھائے ہیں. اب وہ بچی اٹیچ ہو گئی ہے، اب وہ روز فون کرتی ہے کہ کب آئیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں بیٹا مجلس ہے، کہتے مجلس پڑھ لی تو واپس آ جائیں. اب اس کو نہیں ہوتا کہ بہت دور ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے، دور ہے. تو رات کو اس نے یہی کیا کہ رات کو میں اتنا سارا دن مجلس سے پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اس کے لیے بھی مجلس پڑھنی ہے، بچی ہے. تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ فون بند کرو تو وہ روتی ہے، کسی کو بات نہیں کرنے دیتی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، کربلا میں بھی ایک بچی تھی جو سے اپنے باپ سے بہت پیار تھا، لیکن اس کا باپ جب گیا تو واپس نہیں آیا. لیکن اس بچی نے صبر کیا. بیٹا آپ بھی بیٹا صبر کرو، استقامت کرو. اور یہ جو داستان ہے یہ آپ کو آپ کی بڑی بہن جو ہے نا اچھی طرح سکھائے گی. عزیزان وطن، اگر یہ کربلا نہ ہو آپ کیسے زندہ رہیں گے اپنی زندگی کے لیے؟ یہ جو ہماری زندگیاں ہیں یہ کربلا سے جڑی ہوئی ہیں، یہ حیات ہے. اسی لیے بارک جو ہمارا عنوان بھی ہے کہ کربلا معیار ہے، حق اور باطل کو واضح کر رہا ہے. کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کربلا کے کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کربلا میں 2 کردار ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. تیسرا آپشن کربلا نہیں دے رہی ہے آپ کو، وہ کسی کو بھی دے رہی ہے، ہمیں بھی نہیں دے رہی ہے. ہم نے اسی پہ گفتگو کی اور کربلا کے معیارات کو آہستہ آہستہ جو توفیق ہوئی اس کو بیان کیا کہ کربلا کے معیارات کیا ہیں. اقتدار یعنی جو ویلیوز ہیں کربلا کے اندر وہ کیا ہیں، اور یہ ویلیوز کو ہم نے اپنے اندر ایجاد کرنا ہے تاکہ ہم اس پیغام کو آگے لے کے جائیں قوموں پہ، امتوں پہ. اور جو اس کا اصل وارث ہے وہ تشریف لے کر آئے. وہ تبھی لے کر آئے گا جب کربلا کے معیار اوپر آ کر کمیونٹی یا سوسائٹیز کو کور کر لیں گے. جیسے روایات ہیں کہ ظلم اور ستم بڑھ جائے گا، برائیاں پھیل جائیں گی، یعنی آخری زمانے کی. تو ایک ذہن یہ ہے کہ برائی کرو، برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے، تو یہ ایک سوچ ہے. لیکن جب تک اچھائی غالب نہیں آئے گی امام نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ جگہ چاہیے، وہ ظرفیت چاہیے کہ جو امام کو لبیک کہہ سکے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا برائیاں ہو رہی ہیں ہونے دو، جو بھی ہو رہا ہونے دو، ہمیں سے کیا. نہیں، ہمیں اس جگہ کو تیار کرنا ہے کہ جہاں پر امام آئیں. اور امام کہاں آئیں گے؟ جو ایک خاص جگہ ہے کہ جو روایات واضح کہتی ہیں کہ امام آئیں گے، وہاں کھڑے ہوں گے اور قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کریں گے. اور
آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ میں وہ سوالات جانتا ہوں جو امام سے کیے جائیں گے. یعنی کربلا لوگوں کو یہاں پہنچا دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام آ کر اپنا انٹروڈکشن کیا کروائیں گے؟ امام جب آئیں گے انشاءاللہ جلد سے جلد، خدا کرے کہ یہ ہماری آنکھیں دیکھیں ان کو، امام اپنا انٹروڈکشن جو کرائیں گے دنیا سے کہ یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا بیٹا ہوں. یعنی اپنے آپ کو امام حسین سے انٹروڈیوس کروائیں گے. کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ پوری دنیا حسین کو جان چکی ہوگی. یہ جو آج ہماری ذمہ داری ہے مجلس عزاداری کی پوری دنیا کو، یہ ہماری اس لیے تو ذمہ داری ہے کہ یہ یونیورسل پیغام ہے. یہ صرف ایک محلے یا کسی گلی یا کسی قوم کا پیغام نہیں ہے حسینیت، یہ پوری دنیا کا پیغام ہے. یہ بشریت کی بقا ہے امام حسین علیہ السلام. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عزاداریوں میں وہ چیزیں ڈالیں کہ جو امام کا مقصد تھا، نہ کہ صرف اپنی لذت کے لیے یا تھوڑی واہ واہ کے لیے اور بس قصے کہانیاں سنیں اور گھر چلے جائیں. نہیں عزیزان محترم، ذمہ داری ہے یہ. امام حسین کربلا جو اپنے لخت جگروں کو لے کر پہنچے ہیں، یعنی بہت بڑی قربانی دی ہے. اور قربانی کس لیے؟ کہ قیامت تک باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے. قیامت تک. یعنی ایک فارمولہ دے دیا کہ یہ فارمولہ ہے، آؤ ظلم اب کوئی بھی کرے گا دنیا کے اندر، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، اس کو واضح کر دو، اس کو واضح کر دو اور خوف نہیں کھاؤ، ڈرو نہیں. کیوں؟ تم اگر حق پر ہو تو تم چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. قرآن جہاں پر اتنی چیزوں کو بیان کر رہا ہے، حق کو بیان کر رہا ہے کہ جاء الحق، یعنی جب حق آئے گا تو باطل کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا باطل. تو پھر حق پہ ہوتے ہوئے خوف کیسا ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد جو حق خود ہے. وہ اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہ دشمن جو ہے وہ باطل پر ہے لیکن اپنے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے، اور تم حق پہ ہوتے ہوئے، یعنی تم امام کی طرف ہو، یعنی مولا کی طرف ہو. امام خود فرماتے ہیں تم حق پہ ہوتے ہوئے، یعنی میرے طرف ہوتے ہوئے تو بھی جو ہے وہ تم تردد کا شکار ہو، کنفیوژن کا شکار ہو کہ ابھی گرمی ہے مولا، ابھی سردی ہے. جب امام کہتے تھے کہ بھائی جنگ پہ چلو، ابھی مولا سردی ہے، ابھی مولا گرمی ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے. یعنی حق پہ ہوتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حق کو لوگ جانتے ہیں لیکن حق پر قدم بڑھانا، امام کے پیچھے ظرفیت چاہیے، یعنی ہمت چاہیے، یعنی ارادہ چاہیے، قوت چاہیے، مردانگی چاہیے. یعنی سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر باطل کیا ہے آج کے، لیکن ضرورت کس کی ہے؟ کتنوں کے پاس ضرورت ہے؟ کتنوں کے پاس ضرورت ہے؟ باطل باطل ہے، باطل کچھ بھی کر لے، کتنا کر لے. خوب آئیے قرآن کی طرف واقعات کو دیکھیں. قرآن جہاں کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت شعیب کا بیان کیا، حضرت شعیب جب قوم کے پاس آئے کہا ایسا ایسے کرو،
ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کرو، اور میں تمہارے پاس اس کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہوں، یعنی بینات لے کر آیا ہوں۔ یعنی خدا جب دعوت کے لیے کسی کو بھیج رہا ہے تو دلائل کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی جو ہے تم اپنی ادھر ادھر جا رہے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ظاہر ہے سخت تھا، کیونکہ سسٹم ڈیزائنڈ ایسے ہیں۔ چاہے وہ نمرود تھا، اب نبی کو کیا کرنا ہے، نبی کو اب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود یہ سب اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ فرعون کیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں تمہارا، یعنی الوہیت پر پہنچ چکا ہے۔ اب نمرود بھی جس کو میں چاہوں زندہ رکھوں، اس کو چھوڑ دو، جس کو چاہو، یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی انسان شیطان کی جب اسٹریٹجی کا حصہ بن جائے تو یہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی طاقت کو مظاہرہ کرتا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب جو راستے میں حق آ رہا ہے، خود حق، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کیا کہا؟ آگ میں پھینک دو، آگ میں پھینک دو۔ کیسی آگ تھی؟ آگ بنائی گئی، یعنی بہت بڑی آگ کی گئی، دور سے امام حضرت ابراہیم کو اس طرف جھونکا گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ اس زمانے کا کون ہے؟ وہ اس زمانے کا سب سے بڑا حکمراں، آپ ٹائرنٹ کہہ لیں، آپ اس کو ستمگر کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی نام لے لیں، وہ زمانے کا وہی ہے اس ٹائم۔ اب سامنے حق آیا، حق کیا؟ حق ایسے نہیں آیا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھائی مجلس کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا جلوس بھی نکالوں گا، میں سب کروں گا، آپ کچھ بھی کرتے رہیں شہر میں، ملک میں، آپ ملک کا ستیہ ناش کر دیں، آپ لوگوں کو تباہ کر دیں، مجھے اس سے کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا نماز پڑھنی ہے، مسجد اللہ مجھے نہیں۔ ایسا نہیں تھا، ایسا کہا تھا کہ یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے، یہ پتھر والے، یہ تو خود نہیں بتا سکتے کہ یہ خود کیا ہے، تم ان کو پوچھتے ہو۔ نہیں مانتے تھے، کلاڑی لی، سب کو مار دیا، توڑ دیا، اور آخری ایک کے گلے میں ڈال دی۔ اب جب واپس آئے تو کہا کہ بھائی کس نے مارا ہے؟ کہا یہ تمہارے خدا ہیں، انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو۔ کھوکھلے تھے، خود جب دلائل پر نہیں مانتے، غور سنیے گا عزیزان محترم، جب یہ دلیلوں سے کانے نہیں ہوتے تو ان کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ راستے سے ہٹا دو، راستے سے۔ دشمن جب اپنے سارے حربے لگا لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب یہ نہیں آئے گا، اب اس کو مار دو، یعنی وہ جب تھک جاتا ہے نا، کہتا ہے اب اس کو مار دو۔ اچھا وہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے اس میں مار دو، وہ مر گیا، اس کی ڈیفینیشن میں مر گیا، ہماری ڈیفینیشن میں زندہ ہو جاتا ہے وہ۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ ہے معیار کربلا جو دے رہی ہے، وہ کہتا ہے مار دو، گردن اڑا دو، ختم کر دو، تم کر دو، تم کر کے دیکھو۔ وہ یہی ہوا، جب کہیں بھی حق کو دبانے کے لیے کسی کو مارا گیا، وہ مارا تھوڑی، قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہ کرو یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو اور زندہ ہو گیا، یعنی پہلے تو اس کے حدود لمیٹڈ تھے۔ کیوں لمیٹڈ تھے؟ کہ روح جو تھی وہ بدن کے اندر تھی، اب جب یہ شہید ہوا تو اس کی روح نے پوری دنیا پہ احاطہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک قاسم سلیمانی زندہ تھا اس کو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، جیسے ہی شہید ہوا اس کی روح نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، پوری دنیا کے 126 ملکوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔ یار وہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، مار دو مار دو۔ آج دیکھو وہ کیا کر رہا ہے،
جب تک زندہ رہو گے اسی کے نام کے میزائل کھاتے رہو گے. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پورے ایک دن میں 5-6 میزائل لگتے ہیں آج بھی عراق کے اندر. وہ آپ کو ہمیں نہیں پتہ چل رہے, لگ رہے ہیں. اور ابھی ایک بیس خالی کر دی انہوں نے, ایک اور بولا بھائی جاؤ ان کو دے دو, یہ تو روز مار رہے ہیں. اور آپ مار بھی ایسے رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہو گئے. اور کہا یہی تھا سید نے کہ تم اس پورے خطے میں آئے پاؤں پر ہو, یعنی یوں آئے ہو اور جاؤ گے یوں, یعنی باڈیاں جائیں گی تمہاری. یہ ہے شہید, یہ ہے حق. خوف نہیں. حضرت ابراہیم کو جھونکا آگ کے اندر, کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی. نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی والی ہو گئی. ٹھنڈی ہوتی تو ٹھنڈ لگتی نہیں, سلامتی والی, سلامن. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ پروردگار نے آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا. آگ کی صفت جلانا ہے. آگ کی جو حکومت ہے وہ چیزوں کو جلانا ہے. پروردگار نے آگ سے اس کی حکومت کھینچی اور اس کو ایسا کر دیا کہ حضرت ابراہیم آرام سے آ گئے. اب یہ قرآن ہے عزیزان محترم, یہ کوئی واقعہ یا داستان نہیں ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون میں ہوں سب سے بڑا, میں یہ کروں گا. اب یہ جو سسٹم ہے, فرعونیت بھی تو سسٹم ہے نا. فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے مردوں کو مار دو, ان کی عورتوں کو غلام بناؤ, یہ سسٹم ہے اس کا. آج دنیا کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ہر جگہ جا جا کے مارے ہی ہیں لوگوں کو. ظلم ستم ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پچھلے کچھ سالوں کے اندر کتنے یمن میں مار دیا, کتنے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے, کتنی. تو وہ لوگ تو قومیں تو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں نا. لاشیں تو ہم نے بھی اٹھائی ہیں, ہم بھی اٹھاتے ہیں. پہلے لاشیں اٹھاتے تھے, اب ہمارے جوان غائب ہونا شروع ہو گئے. اب ہمارے جوان مسنگ پرسن غائب ہونا شروع ہو گئے. بھائی اگر کوئی جرم کیا ہے, کوئی غلطی کی ہے, تو ملک میں قانون ہے. ملک میں قانون, اور قانون سب کے لیے ہے. جب قانون سب کے لیے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کرو. کم از کم اس ماں کو, اس بیوی کو جو بیچاری 2-2 3-3 سالوں سے جسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا بیٹا کہاں ہے. جب قانون سب کے لیے ہے تو سارے اداروں کے لیے قانون ہے, تو آپ اس کو پیش کریں. اگر غلط ہے, جو بھی ہے, جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دیں. پہلے لاشیں اٹھاتی تھیں, اب زندہ غائب ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ سسٹم جو ہے, یہ فرعون کیا کرتا؟ مار دو. مگر کیا کریں گے؟ یہ رہ نہیں پاتے, یہ رہ نہیں پاتے. آج امریکہ کیا کرتا ہے؟ جہاں دل چاہتا ہے اتر جاتا ہے. کیوں؟ وہ کر لو, وہ کہتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہو تو کر لو. لیکن اب وہ ٹائم چلا گیا کہ پہلے آؤ کچھ کر کے چلے جاؤ. اب نہیں ہوگا ایسا, اور اب نہیں ہوگا عزیزان محترم ایسا. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے تھے, جو کہتے بھی ہیں کہ جب تک امام نہیں آئیں گے کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا, جب امام آئیں گے سسٹم بنائیں گے. تو آپ امام تک کون سا سسٹم ہے جو امام تک پہنچائے گا؟ آپ امام کے لیے کچھ تو دیں گے نا. کوئی جوان امام کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ امام کو آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے, سٹی ڈیولپر چاہیے, ہیکر چاہیے, اکاؤنٹنٹ چاہیے, آرٹسٹ چاہیے, فلم میکر چاہیے, سب چاہیے نا, کیونکہ وہ ایک حکومت بننی ہے. تو کیا امام اپنے ساتھ ساروں کو لے کر آئیں گے؟ وہ جو امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے 313, وہ ساتھ سارے تھوڑی آئیں گے, وہ یہیں سے جائیں گے. وہ 313 تو وہ بڑے بڑے سردار ہیں, نیچے تو 10,000 15,000 کی لیئرز ہیں. وہ کون ہیں؟ جب تک یہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے. تو اب میں اور آپ انتظار کرتے رہیں, کوئی تو ہے نا جو کھڑا ہوگا, کوئی تو ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں. یہ انہی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے
دنیا کی طاقت کا توازن ٹوٹ رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے میں بیٹھا رہوں اور امام آ جائیں، ایسا ہونا ہوتا تو پھر بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ نہیں، جب تک آپ طاقت میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کے سامنے نہیں رکے گا، ورنہ وہ فرعون کی طرح یذبحون مارتا رہے گا اور مرتے رہے گا۔ انسانیت مرتی رہے، مسلمان مرتے رہے، شیعہ مرتے رہے۔ یہ بہت سارے ملک تو نام کے مسلمان ہیں، یہ تو نام کے مسلمان ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے۔ انہیں آج اجازت مل جائے یہ سب کچھ اتار دیں گے، انہیں کچھ نہیں ہے، نہ انہیں انسانیت سے ہے نہ انہیں انسان سے۔ اصل وہی کھڑا ہوگا جس نے درس کربلا لیا ہوگا، جسے یہ پتا ہے کہ اپنوں کو لٹا کر اسلام بچایا جاتا ہے، وہی کھڑے ہوں گے عزیزان کو۔ ورنہ اگر جو دنیا ہے اس کو تو اپنا گھر، گاڑی، نوکری، اسکول، ایجوکیشن، امیگریشن، یہ سب کو یہی ہے۔ امام کے لیے کون تیار ہے؟ وہی تیار ہوگا جو کربلا سے اٹھے گا۔ کربلا یہی معیار دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دو۔ آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا امریکہ سے۔ دنیا میں کسی ملک نے، کسی گروہ نے مارا ہے، کسی ملک نے امریکہ پہ حملہ نہیں کیا، جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ جاپان نے کیا تھا، پھر وہ ایٹم بم مار دیا ان کو، اس کے بعد جو حالات ہوئے، اس کے بعد سے ابھی تک کسی ملک نے حملہ نہیں کیا تھا۔ صرف شہید قاسم سلیمانی کی بعد پہلا حملہ کیا گیا ہے، تباہ کر دیا اس کے غرور کو، ذلیل اور رسوا کر دیا دنیا کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے گا بکھر جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ آپ بولے کہ مولانا صاحب کیا آپ پڑھتے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ میں نہیں کروں گا تو حق ختم ہو جائے گا کیا؟ میرے بات نہ کرنے سے حق چھپ جائے گا؟ میں تو اس کی شہادت پڑھنے آیا ہوں جس نے 6 ماہ کی اس کم سنی میں اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے چہرے سے نقاب کھینچا۔ آپ نہیں سمجھے تھوڑی ہیں ہم حضرت علی اصغر کو۔ آپ کیا سمجھیں حضرت علی اصغر کو؟ صرف ہم یہی کریں کہ مولا حضرت علی اصغر ہمیں بچے دے دیں، بچے ایسے دیں کہ وقت کے یزید کے منہ سے نقاب کو کھینچیں۔ تو پھر کیسے بچے مانگ رہے ہیں آپ حضرت علی اصغر سے؟ یعنی مولا اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیں، کربلا میں جائیں اور 3 پھل کا تیر کھا لے وہ، اور آپ مانگے علی اصغر سے، علی اصغر کے صدقے میں پروردگار بچہ دے دے۔ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ یہ علی اصغر پہ تو قربان ہو کم از کم۔ کربلا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آج تک۔ کیوں 6 مہینے کا بچہ آیا ہو کربلا؟ کیوں امام حسین اس کو لے کھا؟ کیوں بچے نے ایسا کیا؟ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے امام حسین کہ یہ جو نقاب لگا کر اسلام کی مسند پہ بیٹھا ہے، یہ اندر سے اصلیت اس کی کیا ہے۔ یہ بچہ لے کر میں اس لیے آیا، اگر یہ انسان ہوتے تو اس کو تو پانی دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں علی اصغر نے کتنا بڑا کام کیا؟ اسی لیے باب الحوائج ہے۔ حوائج، باب الحوائج 3 ہیں خالی، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک حضرت عباس علیہ السلام، اور ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ وہ ظالم ہوتا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ خوب آج بچوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ خوب یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں یہ بچے اسکولوں میں کیا سسٹم پڑھایا جاتا ہے؟ ماں باپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ آج مولانا صاحب فیسیں دے رہے ہیں، اتنی مشکلات ہیں۔ ویسے وائرس کی وجہ سے ایک تو یہ آن لائن پڑھ کے مصیبتیں ہو گئی ہیں، گھر کے اندر بچے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔
پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. بچے بھی بہت تیز ہیں، آواز نہیں آ رہی ٹیچر، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، غائب درمیان سے، اسکرین بلر ہو رہی ہے، پیچھے کچھ اور کر رہے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ بیٹا ہوا ہے. ویسے والدین تنگ ہیں. لیکن بہرحال گھر کے اندر تو ہے. آپ کو لاک ڈاؤن میں اتنا تو کبھی میاں بیوی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جتنا لاک ڈاؤن میں دیکھا آپ نے. بہت سے لوگ تنگ بھی آ گئے. ٹھیک ہے، بچے بھی اتنی زندگی میں قریب سے نہیں دیکھے تھے. صبح جاتے تھے، رات کو آتے تھے، یا بچے سو رہے ہوتے تھے، یا ٹھیک ہے کبھی کبھی. اب بچہ ہر وقت، اب پتہ چلا کہ ہاں یہ تو میرا ہی بچہ ہے بھائی، تو اب اس کو کیا کروں. تو آپ نے 6 مہینے میں اتنا بڑا موقع تھا، یہ زندگی میں موقع نہیں ملتا. جب ہم کہتے تھے لوگوں کو کہ بچے کی تربیت کریں، وہاں صاحب ٹائم نہیں ملتا، کام اتنا ہے، آفس اتنا ہے، ٹریفک اتنا ہے. تو بھائی ابھی تو موقع مل گیا، تو اس 5-6 مہینے میں کتنی تربیت کی اس کی، کتنی تربیت کی، کس کی ذمہ داری ہے یہ، کس نے نعمت دی ہے. یہ نعمت کا سوال کون کرے گا؟ یہی ہے نا نعمت. تو اب کیا سکھایا آپ نے اس کو؟ کوئی تو چیز سکھائی ہوگی 6 مہینے میں، یا نہیں سکھائی؟ اب بچہ جب ساری زندگی دیکھتا ہو، بھائی کچھ نہیں تو 6 مہینے تو دیکھا نا. والدین کو زیادہ شکایت یہ تھی بچے کھاتے بہت ہیں آج کل، سارا دن گھر میں رہتے کھاتے ہی رہتے ہیں. ارے بچے ہیں وہ تو یہی کریں گے. لیکن کیا بچے نے یہ دیکھا کہ شب کی تاریکی میں میرا باپ اٹھ کر وضو کرتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، چاہے ٹی وی پہ آئے چاہے محلے میں آئے، میرا باپ فوراً سارے کام چھوڑ کر وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو اس کو بولنا تھوڑی ہے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے نا. اب خود نہیں پڑھے، مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتا بچہ ہمارا. بھائی تو آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. اول وقت پڑھتے ہیں؟ نہیں. اذان ہو رہی ہے، فون آیا ہوا ہے، فون پہ لگے ہوئے یار، خالق بلا رہا ہے آپ کو، آپ دنیا سے باتیں کر رہے ہیں. ایسے تصور، بچہ بھی یہی دیکھ رہا ہے. آپ کو توجہ ہی نہیں ہے. اماں جو ہے وہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں سارا دن بیٹھ کے، یہ موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا کھانے کیسے بنیں گے، سارا دن ریسیپیاں دیکھتی رہتی ہیں، بناتی پھر بھی وہی ہے. ہاں یہ بڑا المی ہے. آپ کو پتا ہے اس کا یوٹیوب پہ سب سے زیادہ جو چینل چلتے ہیں خواتین کے، وہ ریسیپیز کے، ملین ویوز. بنتا وہی ہے جو پچھلے کئی سال سے بن رہا تھا. اب بولیں گے مولانا آپ اتنے اندر گھسے ہوئے ہیں خاندانوں کے، تو بھائی مولوی وہی ہے اصل میں جسے زمانے کا پتہ ہو. اب یہ جو آپ کو نعمتیں ہیں جو آگے بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً یہ آپ کی تربیت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو بیٹھا ہوا ہے یہ، ورنہ کون بیٹھتا ہے سامنے؟ آج کل کا بچہ تو مجلس نماز میں بھی ہو تو بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، ابا نماز پڑھا ہوا بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے. بھائی آپ اس کو مسجد لائے تھے، اتنا تو سکھا دیتے. نہیں، وہ کہے گا بھائی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں گیم کھیلتا رہو. لیکن کیا کھیل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یہ ٹک ٹاک یوز کرتا ہے، یہ پب جی کھیلتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ بچہ میرا؟ مجھے پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ. مولانا صاحب ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے میں تو فون ہوتا ہی نہیں تھا. تو نہیں ہوتا تھا تو کسی سے پوچھ لیں کہ یہ کون سی گیم ہے جو کھیل رہا ہے آپ کا بچہ. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس زمانے میں فرعون بچوں کو قحط کرتا تھا. اس زمانے میں فرعون نے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا. کسی کا بچہ پیدا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا، اس کو ذبح کر دیتا تھا. وہ اس زمانے کا فرعون تھا. آج کے زمانے کا فرعون ان کو مارے گا نہیں، ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو سنائیں، اس کو. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب مدرسے بھیج دیتے ہیں، مولانا صاحب پڑھا دیتے ہیں. بھائی وہ بھی قرآن پڑھائیں گے، وہ بھی قرأت پڑھائیں گے، تجوید پڑھائیں گے. آپ اس سے بیٹھیں، بات تو کریں، اس کے ذہن تو دیکھیں، کھولے تو صحیح چاہتا کیا ہے.
کو ڈیولپ کریں عزیزان محترم. آپ اس کو ڈیولپ کریں گے تو یہ کل قاسم سلیمانی بنے گا. آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ نے اتنا بڑا نام لے لیا تو ہم کہاں اور وہ کہاں. وہ کسان کا بیٹا ہے, کسان کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا, لیکن 4-5 ملکوں پر حکومت کرتا رہا. یعنی صرف ہم جو کہتے ہیں نا اسلام کی حکومت ہو جائے, اسلام کی حاکمیت ہو, اسلام جو ہے وہ پھیلے, اس نے درس نہیں دیا, اس نے حاکمیت رائٹس کی اسلام کی. جو اصل اسلام کا پیغام تھا وہ اس نے کیا. 40 سال مولانا حوزے میں پڑھتا رہتا ہے, اسلام کی حاکمیت کی بات نہیں کرتا. اس نے 40 سال اسلام کی حاکمیت پر عمل کیا. یہ اولاد پیدا ہوگی تو امام آئیں گے. اب آپ بولیں گے ہم اب بات ہی نہیں کریں گے. بھائی بات کریں گے تو حکومتیں بنیں گی نا. اب لوگوں کو ہم سے بھی ٹینشن ہوتی ہے, مولانا ایسی باتیں کر رہے ہیں کیسے چلے گا معاملہ. بھائی مجلسیں ہلکا ہاتھ رکھ کے تھوڑا یہ وہ, بھائی ہم سے تو اب یہی ہوگا, امام زمانہ کو بلانا ہے تو تیار تو کرنا ہے. یا تو امام کو نہیں بلائیں, آپ بولے مولا آپ جہاں ہیں وہیں رہیں, بس ہم آئیں گے گریا کریں گے گھر چلے جائیں گے, مولا آپ مت آئیے گا. یہی ہو پھر اور کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم کیا کریں گے امام پر. شخص کہتا ہے پہلے زمانے میں جب لوگ قوالیوں میں جاتے تھے, میں جو ہے وہ عمرے پہ گیا تو کہتے ہیں مکہ میں اس وقت وبا پھیلی, جسے یہ بیماری وائرس ہے, کہہ رہے مکہ میں بھی وبا پھیلی ہوئی تھی. میں جیسے گیا تو میں بھی مریض ہو گیا. اب میں مریض ہوا تو وہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں, اور پہلے زمانے میں یہی رول تھا, اور یہ رول جو ہے حدیث سے لیا گیا کہ جب کسی جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ وہیں رہیں, باہر نہ نکلے. کیوں کہ وبا پھیلے گی پھر. تو کہا میں وہاں مریض ہو گیا, میرا کوئی تھا نہیں, میری حالت خراب ہو گئی. اب میں نے توسل کیا امام سے. کہتا ایک شخص آیا, اس نے مجھے کچھ کھانے کو دیا, تو میں نے کہا میری تو اتنی بھی نہیں ہے کہ میں کھا پاؤں. پھر اس نے بہرحال اس نوالے کو بنا کے مجھے دیا. میں نے 1-2 لقمے لیے تو میں نے دیکھا میرے اندر جان واپس آ گئی ہے, طاقت واپس آ گئی. تو پھر میں نے اس شخص سے مجھے کہا کہ تم شہر سے باہر چلے جاؤ. کہا میں کیسے باہر جاؤں, یہاں تو پہرے لگے ہوئے ہیں, شہر سے باہر جانے نہیں دے رہے. کہا اچھا میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ باہر نکلا, کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں. کہہ رہے پھر ایک مقام پہ مجھے لایا, کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا کہ مطلب آپ ہیں کون. مجھے صحیح کر دیا, مجھے شہر سے باہر لے آئے. کہا کہ جب تم اپنے شہر میں داخل ہوگے جو تیسرا شخص تمہیں ملے گا وہ تمہیں بتائے گا وہ کون تھا. اب یہ تجسس میں کہ میں اپنے شہر پہنچوں اور یہ کون تھا. اب خیر یہ اپنے شہر پہنچا, اب پہلا شخص ملا, دوسرا ملا, پھر تیسرا کون تھا, شہر کا دروغہ, وہ جو رات کو شہر میں پہرا نہیں دے رہا ہوتا کہ جگہ کا پہرا دے, وہ تھا. اب اس کے ذہن میں خیال آیا وہ اتنی کوئی بڑی شخصیت تھی, یہ تو ایک چھوٹا سا نارمل سا آدمی ہے. یعنی ہم تو لوگوں کو اس کے ظاہر سے پرکھتے ہیں نا, اس لیے کہتا ہے کہ ڈونٹ جج بک وتھ دا کور, کتابوں کو ان کے کوروں سے جج نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ میں نے جو ہے کہ چھوٹا سا آدمی ہے, یہ کیا ہوا. تو وہ شخص آیا, اس نے خود بولا تم جانتے ہو وہ کون شخص تھا جو تم سے ملا. اب یہ خود پریشان کہ میں نے تو ابھی پوچھا بھی نہیں. تو کہتا کون تھا. کہا وقت کا امام تھا, وقت کا. اللہ صلی اللہ. عزیزان محترم, اب یہ کون. اب وہ شخص کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے. اس نے بولا بہرحال میں نے بھی تمہیں یہ اس لیے بتا دیا کہ میں بھی اب چند دن زندہ ہوں بس. پھر اس کو بولا کہ فلانے دن آ جانا, میں
دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرا غسل کفن کر دینا۔ عزیزان محترم، دنیا میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی پریشانی آ جائے، امام زندہ ہے، یاد رکھیے۔ میری آواز امام تک نہیں جاتی، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آواز امام کو نہیں جا رہی ہے، ورنہ میں لبوں کو ہلاتا ہوں، امام تک آواز چلی جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ آئمہ کی حدیث ہے، امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے امام فرماتے ہیں، امام سے کہا کہ مولا ہم تو دور رہتے ہیں بہت، ہر وقت تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، تو ابھی ہمیں اگر آپ سے کوئی حاجت ہو، کچھ ہو، کوئی سوال ہو تو ہم کیا کریں؟ کہا تم کہیں پہ بھی ہوا کرو، تم صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم حاضر ہو جائیں۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جو اپنے امام کو پکارے اور امام آ جائے۔ ابا سلف جو کہ 8ویں امام کا خادم تھا، جس سے روایت بھی ہے امام کی شہادت کی، اس کو وقت کے خلیفہ نے، کیونکہ امام کو جس طرح دفنایا گیا بہرحال وہ طولانی واقعہ ہے، تو اس نے وہ نہیں بتایا، تو اس کو زندان میں ڈال دیا امام کی شہادت کے بعد، 1 سال زندان میں رہا۔ اس کو خیال آیا کہ میرا بھی وقت کا امام ہے، یعنی امام 8ویں امام کے بعد امام 9واں امام بھی تو ہے، تو یاد آیا، امام سے متصل ہوا، امام زندان میں آ گئے، کہا کہ تمہیں نجات دیتا ہوں، کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے، مولا 1 سال سے زندان میں ہوں، 1 سال ہو گیا زندان میں ہوں، آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا تم نے پکارا تھا، جب پکارو گے ہم آ جائیں گے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ سامرا کہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب کروائے۔ سامرا میں کہ جہاں پر عسکرین حرم ہے، کہ 10ویں امام اور 11ویں امام اور خود وقت کے امام جہاں سے غیبت میں گئے وہی جگہ ہے، سرداب ہے، تو وہ اہل سنت کا علاقہ ہے، ابھی بھی بند پڑا ہوا ہے، لوگ، شہر نہیں ہے وہاں پہ، اہل سنت ہے۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں نجف سے زیارت پہ گیا، تو میں نے، خدام بھی اہل سنت ہوتے تھے پہلے، تو کہا میں نے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے، میں نے کہا یہ رات کو دروازہ بند ہے، کہتے دروازہ بند کر لو، مجھے اندر ہی رہنے دینا، صبح کھول دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے میں اندر، اس نے رات کو بند کر دیا، کہتا ہے زری کے سامنے ایک فرش کارپٹ، میں وہاں بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ کہتا ہے جب رات کا پہر بڑھا تو میں نے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اللہ صلی علی محمد، کہہ رہا میں نے امام سے گفتگو شروع کی، میں نے کہا کہ امام سے کہا کہ مولا بہرحال عربوں کے قانون ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، یہ عربوں کے ہیں، ایک تو میں مہمان ہوں، دوسرا اگر عرب کو اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مشکل کو حل کرتا ہے، یہ ان کے قوانین میں سے، ان کے اخلاق، ان کی قدریں۔ تو کہتا ہے میں وہی رات کو متصل ہوا وقت کے امام سے، کہا مولا یہ گھر آپ ہی کا گھر ہے، یعنی جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جو گھر ہے امام کا، جہاں امام کا حرم ہے، اور وہیں سے امام غیبت پہ ہوئے، یہ گھر تھا امام کا وقت کے، یعنی وقت کے امام کا گھر وہی ہے عزیزان محترم، یعنی اس نیت سے جائیں کہ امام زمانہ کے گھر جا رہے ہیں، گھر ہے۔ کہا میں نے کہا مولا آپ کا گھر ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، دوسرا عربوں کے یہاں قانون ہے کہ باپ کا واسطہ، تو میں آپ کو آپ کے باپ کا، والد محترم کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ کہتا ہے میں گریہ کرتا رہا، روتا رہا، میں نے ایسے میں دیکھا کہ بند دروازے سے نور داخل ہوا، نور
داخل ہوا، جب وہ نور واضح ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اب میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے نہ کچھ بولا جائے نہ میں ہل پاؤں۔ امام آئے، امام نے کہا، اب واسطہ اتنا بڑا تھا، امام آ گئے، امام نے کہا مجھے کیا حاجت ہے؟ تو کہا میں نے امام کو بولا میری کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بامعرفت شخص ہوتا ہے کہ جو مولا کے سامنے آئے اور یہ کہے کہ میری ساری حاجتیں آپ کی ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں بلانا خواستہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کہیں موقع ملتا ہے زری علم جھولا، میں کیا مانتا ہوں، اپنی حاجتیں مانگتا ہوں، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، کبھی یہ نہیں کہتا مجھے آپ چاہیے۔ یہ بھی تو تربیت ہے۔ کہا، میں نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مطلب آپ کی زیارت کرنی تھی۔ کہا مولا نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ اور یہ واقعہ آیت اللہ عظمیٰ بروجردی نے بیان کیا ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ بروجردی آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے عالم کے مجتہد تھے، یعنی پورے عالم پہ مجتہد تھے، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اس پاک بر صغیر کے اندر تشیع کی تبلیغ ہوئی ہے۔ اپنے زمانے کے ابھی بھی ان کا جو مرکز مبارک ہے وہ قم المقدسہ میں بی بی معصومہ کے حرم کے برابر میں ہے، حرم کے اندر ہی مسجد اعظم انہی سے بن۔ وہ یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، کیا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی مجلس میں جاتے تھے، یعنی ایک خطیب تھا، اس کی مجلس میں جاتے تھے اور وہ خود جاتے تھے، یعنی خود مجتہد ہے، اس کی مجلس سننے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں مجتہد ہوں مگر جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو وہ یہ اپنا راز بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ امام آئے، امام نے تیسری دفعہ پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں عجیب، تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا؟ اللہ، جاؤ ہم تمہیں خود عطا کرتے ہیں، تمہارے سینے میں ایسا علم کہا وہ دل ہے، اس سینے سے حکمت جاری ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے جس پر امام نگاہ کر دے وہ پھر اپنی زبان تھوڑی بولے گا، پھر لفظ جیسے بھی ہو لوگوں کے دلوں کے اندر نفوذ کر جائے۔ یہ امام کا کمال ہے، موت کا۔ خوب ہم امام سے متصل ہیں، ہماری زندگی کا اثاثہ یہی ہے۔ بچوں کو بولیں جو بھی کر رہے ہو صرف امام کے لیے کر رہے ہو۔ اصل زندگی کا سب غم ہم امام، بس صبح امام، شام امام، رات امام، دن امام، موبائل کی اسکرین پہ ایسی چیز جو امام کی یاد دلائے، گھر کے اندر کوئی پوسٹر امام کی یاد دلائے، ٹیبل پہ بیٹھو کوئی چیز امام کی یاد دلائے۔ میں نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی بیٹی کے کہنے کے اوپر خالی فریم رکھا ہوا ہے، خالی فریم، تصویر نہیں ہے اس کے اندر۔ میری بیٹی نے بولا مجھے کہ بابا خالی فریم رکھیں کہ جس کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ایک تصویر ہمارے گھر میں کم ہے، یاد دلاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے تمہاری زندگی میں، خود امام ہوئے۔ بہرحال آپ نے جو ہے وہ لطف کیا، کتنی محبت سے اتنی سخت گفتگو اور خشک گفتگو کہ آج کل کے دور میں اس گفتگو کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کو دوسری گفتگویں چاہیے، لیکن بہرحال خریدار کو پیدا کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر امام نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے امام کے لیے خریدار ہے، کیونکہ ظاہر ہے امام کو ایسے لوگ چاہیے۔ آزاداران محترم، سلام ہو ان ماؤں پر
جو اپنی گودوں کے بچے لے کر کربلا ہو گئے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ہائی وے پہ سخت سردی کی راتیں تھیں، برف، گاڑی خراب ہو گئی، اور جب گاڑی خراب ہو گئی، سردی تھی باہر، گاڑی میں بیٹھے رہے، لیکن ظاہر ہے جب گاڑی نہیں چل رہی تو ہیٹر بھی نہیں چل رہا تھا، تو زیادہ دیر رہتے تو موت واقع ہو سکتی تھی، سردی اتنی تھی۔ تو کہتے باہر نکل کر ہائی وے پہ بڑے ہاتھ دیے تو گاڑی رکے، رات کا ٹائم، سردی کا ٹائم، کوئی رکے ہی نہیں۔ کہا چھوٹا بچہ تھا اس فیملی کے پاس، اس کے باپ نے کیا کیا، اس چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ گیا اور بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ کہا گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی۔ اگر آپ پہنچ گئے، کہا باپ جانتا تھا کہ اس بچے کی خاطر لوگوں اتنے تو رحم ہے، چاہے وہ جیسے بھی کیوں نہ ہو، ان کا ایمان کوئی بھی ہو، ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو، بچے کو دیکھ کے رک جائیں گے۔ مگر ایک عجیب جگہ ہے، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب امام نے اس بلند کیا، هل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب جا چکے ہیں، یعنی ابھی آخری وقت ہے، عصر عاشور سے پہلے تنہائی خلوت ہے، امام جو ہیں وہ اپنوں کے لاشیں اٹھا کے لا چکے ہیں، خون بھی ہے اور زخم بھی ہے، علی اکبر کا داغ بھی ہے، عباس کا بدن نہر کنارے ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم امام کی کیفیت کیا ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن آپ سمجھیں کہ یہاں کس اوج پر مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اور وہاں امام کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام نے استغاثہ بلند کیا، تو امام ہے، اور یہ استغاثہ آج تک گونج رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے کہ جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا تو ایک چھوٹا بچہ رہ نہیں پایا، نہ صرف میرے والد بچے کو، یہ ارے بچہ ہے، نہ کہ والد، نہ وقت کا امام غربت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ صدا آج تک کانوں کے لیے ہے، کوئی میری مدد کرنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ، بیان کرتے ہیں کہ جب مقاتل مختلف ہے، ایک یہ ہے کہ جب امام نے بلند کیا، خیموں میں شور، رونے کی آوازیں آئیں، امام خیموں میں آئے، کہا میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں گریے کی آوازیں نہیں آنی چاہیے؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تب سے اس بچے کو چین نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کیا بامعرفت بچہ ہے جو طلب شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے اپنے اس پھول ہے نا، اس پھول کو جو پیاس سے مرجھا چکا تھا، وہ مرجھایا ہوا ہے نا، کیونکہ پیاس ہے، پانی نہیں ہے، اب یہ مرجھایا ہوا پھول ہے جو سیراب ہونا چاہتا ہے۔ اسی سیراب کے لیے مولا نے کہا جاؤ، مجھے بچے کو جب لیا تو بچے نے ایسے اپنے بابا کے ہاتھ پہ آغوش کیا، بچے کو آرام آ گیا، یعنی بچہ اپنی ماں کو بھول گیا۔ بچہ، چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ آرام کرتا ہے، ماں کے ساتھ، ماں کی گود میں، آغوش میں، لیکن جیسے ہی اپنے والد کے ہاتھ میں آیا
کہتے ہیں کہ آرام لے لیا علی اصغر نے۔ اللہ اکبر، کیا جگہ ہے کہ جہاں علی اصغر آمادہ ہو رہا ہے۔ امام لے کر چلے۔ سید ابن طاؤس بھی کہتے ہیں کہ بہرحال امام آئے، امام نے آخری وقت میں بچے کو طلب کیا کہ بہرحال میں نے بچے کو دوں، بچے کو پانی، بہرحال مقاتل اس سے آگے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بچے کو لیا آگے بڑھے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں، میں مقاتل کی بات نہیں کر رہا، بہرحال علماء، کیونکہ بہرحال علماء بعض چیزوں کو بہرحال یا تو بعض اوقات وہ خواب میں دیکھتے ہیں یا بہرحال، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں کہ ایک بہن ہے چھوٹی، اس کے ذہن میں، اب یہ ظاہر اگر نہ بھی ہو تو تصور تو ہوگا نا کہ ایک بہن یہ دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے کہ صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ ایک بہن یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس، اللہ، یعنی بھائی علی اکبر گیا، چچا عباس کو پانی لینے بھیجا تھا، تو اب یہ کہاں جا رہا، یعنی سوچا تو ہوگا نا کہاں جا رہا ہے، تو کیا خیال آیا ہوگا؟ یہی خیال آیا ہوگا کہ چھوٹا بھائی ہے، پیاسا ہے، بابا اسے لے کے جا رہے ہیں، پانی پلائیں گے۔ ہاں، یہ تو چیزیں محسوس کرنے والی ہیں، یہ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ امام لے کر گئے، مقاتل کے جملے ہیں، بیان ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بچے کو لیا کہ کیا تمہیں رحم نہیں ہے؟ اگر تمہیں مجھ پہ نہیں ہے تو اس بچے پہ رحم کرو، اس بچے پہ رحم کرو، بھائی تم انسان تو ہو، کہا نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دشمن میں فوجیوں نے منہ پھیر کر گریا شروع کر دیا، پانی نہیں دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام نے اس تپتے ہوئے ریگستان میں بچے کو کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ بچے کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ آزاد عالم، یہ اس ماں کا بچہ ہے جو کئی عرصے دھوپ میں بیٹھی رہی، یہ اس ماں، وہ ماں جانتی ہے، ہم تو اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے۔ امام نے اٹھایا، آزاد صاحب نے گریہ کیا، میرے اندر بھی ہمت نہیں کہ میں اس کو برداشت کر سکوں یا بیان، اٹھایا علی اصغر کو۔ دشمن نے دیکھا کہیں یہ نہ ہو یہ بچہ جنگ جیت جائے، یہ جو حالت ہے ہرملا اس کی پیاس بجھا دو۔ ہرملا نے 3 پھلوں والے تیر کو کھینچا، اللہ، کائنات کا ظلم ہونے جا رہا۔ تیر آیا، مقتل کہتے ہیں کان سے کان تک، یعنی ایسا علی اصغر کو لگا کہ گردن چھد گئی۔ علی اصغر اپنے بابا کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، علی اصغر کا بدن تڑپ کر الٹا ہو گیا، تیر مولا کے بازو میں پیوست ہوا۔ ہاں آزاداران محترم، یہ ایسی مسکراہٹ کہ وہیں رک گئی۔ مولا نے خون لیا، زمین کو دیا، قبول نہیں کرتی، آسمان قبول نہیں کرتا، محاسن پر لگایا۔ اب علی اصغر کا کیا کرے؟ ارے خیموں میں تو انتظار ہو رہا ہے، کہتے ہیں امام نے آواز ڈالی، خیموں کی طرف قدم بڑھایا، مگر نہ جانے کیا ہوا، اپنے قدموں کو ہٹایا۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، مولا کی اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خیموں کے پیچھے گئے، تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنایا۔ اب
ہو سکتا ہے امام نے جو دفنایا تھا اسی لیے دفنایا ہو کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی گردن کو کوئی جدا نہ کرے، مگر میں کیا کروں جب کوفہ کے دروازے پر یہ نیزے کاروان کے سامنے آئے تو رباب نے دیکھا علی اصغر کا سر نیزے پر۔